سے یعنی کل شام سے ہی ہمارا یہ موقف تھا اور ہمارا یہ موقف ہے کہ گورنر پنجاب نے جو بھی اقدام کیا ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور پنجاب میں نہیں بلکہ کسی جگہ بھی اس چیز کی مثال نہیں ملتی کہ گورنر نے اس طرح کا کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیا ہو۔ لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ملک ہمارا اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات میں بجائے اس کے کہ حالات کو درست کرنے کی کوشش کی جائے، ہمارے مخالفین جو ایک امپورٹڈ حکومت ہے وہ حالات کو مزید بگاڑنے کی طرف جا رہی ہے، اور جس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور جس طرح ایک امپورٹڈ حکومت کے غیر آئینی اور غیر قانونی جو اقدامات ہیں ان کو امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا، اجلاس میں ملک صاحب دبلی ہو گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج اسمبلی کا اجلاس ہوا اور آپ نے دیکھا کہ اسمبلی کے اجلاس میں ہمارا جو الائنس ہے اس کی اکثریت موجود تھی، اور اپوزیشن کے وہی جو لوگ ہیں جو کہ اقلیت میں ہیں وہ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں ہم نے گورنر کے خلاف تحریک استحقاق جو ہے وہ بھی پیش کی، اور گورنر کے جو اقدامات ہیں ان کی مذمت بھی ایک قرارداد کے ذریعے جناب میاں اسلم اقبال صاحب نے جو پیش کی وہ کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام حالات جو ہیں وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اس ملک کو تباہی کے دہانے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ آج جو کچھ اسلام آباد میں ہوا یا اس وقت جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس سے ہٹ کر حکومت جو ہے وہ اپنا کھیل کھیلنے میں لگی ہوئی ہے۔ وہ وزیر داخلہ جس کو آج اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا، جو اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی، لیکن وہ ایک آئینی اور قانونی حکومت کو ختم کرنے کے لیے لاہور میں موجود ہے۔ اور پچھلے 2 دنوں سے جس طرح وفاقی حکومت نے لاہور پر یلغار کی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے نزدیک آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے پہلے اسی پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو رسوائی کا سامنا کرایا، اور اب
ایک دفعہ پھر انہوں نے گورنر کو ایک ایسی بند گلی میں دھکیل دیا ہے کہ جہاں ماسوائے رسوائی کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہیں، اور جو پارلیمنٹیرینز جو جن کی اکثریت ہے پنجاب اسمبلی میں، وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہیں اور خان صاحب کے فیصلے پر لبیک کہیں گے۔ جو بھی ہمارا قائد فیصلہ کرے گا انشاءاللہ تعالی پنجاب اسمبلی کے اراکین اس فیصلے کی تائید کریں گے۔ اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسمبلیاں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں، ایک اسمبلی نہیں، اس جیسی درجنوں اسمبلیاں جو ہیں اپنے قائد کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور کسی کو اس بات کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ شاید کسی وقت ہمارے جو اراکین ہیں کسی مسلط کا شکار ہو جائیں۔ ہم آج بھی اکثریت میں تھے، انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی اکثریت میں ہوں گے، اور جب تک عمران خان صاحب چاہیں گے یہ حکومت چلے گی۔ جب عمران خان صاحب حکم دیں گے تمام اراکین ان کے حکم پر لبیک کہیں گے۔ عدالت کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ اسمبلی نہ توڑنے کا؟ پہلے میاں صاحب ذرا میاں صاحب بات کر لیں تو پھر چلو۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب اسمبلیاں چل رہی ہوں، معاملات آگے کی طرف چل رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جس طرح فیڈرل حکومت کے آگے کی طرف دن جا رہے ہیں، ویسے ویسے غریب عوام بری طرح مہنگائی کی دلدل میں پھنستی جا رہی ہے۔ یہ پہلی بار ہی ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک لیڈر نے اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچا ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ اپنی ذات کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے غریب عوام کے لیے سوچا ہے۔ ایک مہینے بعد اس ملک کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ تنخواہیں بھی دے سکے۔ یہ صرف اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی ادارہ، چاہے IMF ہو، چاہے ورلڈ بینک ہو، چاہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، چاہے کوئی ڈونر ایجنسی ہو، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ تھی وہ ساری کی ساری باہر چلی گئی۔ پچھلے 7 ماہ کے دوران، یہ بڑا الارمنگ ہے جو آپ کے سامنے فگر رکھ رہا ہوں، پچھلے 7 ماہ کی فیڈرل حکومت کے دوران 6.5 لاکھ پاکستانی جو ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، سائنٹسٹ تھے، سکل لیبر والے تھے، سارے باہر چلے گئے۔ کوئی پاکستان کے اندر نہیں رہنا چاہتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ جب تک یہ حکومت مسلط رہے گی ہمارا فیوچر کوئی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے، کیونکہ یہ وفاقی حکومت صرف اور صرف اقتدار اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اپنے کیسز ختم کر لیں۔ مجھے بتائیں آپ سب جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، پچھلے 7-8 ماہ میں وفاقی حکومت نے کیا ریلیف دیا آپ کو سوائے مہنگائی کے علاوہ؟ ہر گھر کے اندر لڑائی جو ہے، میاں بیوی کی لڑائی کروا دی انہوں نے۔ آمدنی اتنی ہے، اخراجات پہاڑ جتنے بڑھ گئے ہیں، ہر گھر کے اندر لڑائی کروا دی ہے اس نے۔ کوئی بچوں کی فیس نہیں دے سک رہا، کوئی گھر کا کچن پورا نہیں کر سک رہا، کوئی مکان کا کرایہ نہیں دے سک رہا، کسی کی جیب میں پٹرول کے موٹر سائیکل کے لیے پیسے نہیں رہے، کوئی دوائی نہیں لے سک رہا۔ یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ایک فورن ایجنڈا ہے۔ میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہے، یہ فورن ایجنڈا ہے۔ اور فورن ایجنڈا کیا ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ کشکول اس کے ہاتھ میں اور وہ مانگتا پھرے۔ جب پاکستان 6% شرح نمو سے GDP کی شرح سے ترقی کر رہا تھا، تو کون سے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ عمران خان کو ہٹانا ضروری تھا؟ آج پاکستان کی گروتھ نفی میں چلی گئی، منفی میں چلی گئی، اور غریب آدمی 2 وقت کی روٹی سے عاجز آ گیا۔
अगली बात जो मैं बता के जा रहा हूं, बिजली का यूनिट 80 रुपए फी यूनिट करने जा रहे हैं। ये आज की मेरी बात लिख लें। यहां पर लोग मोमबत्तियां और दिए जलाएंगे। अब बिजली का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। जिसका 2000 बिजली का बिल आता था, उसका 8000 रुपया बिजली का बिल आया। और हम ये चाहते हैं, जिन्होंने अपनी जात से बालातर होकर सोचा है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी होगी जब इलेक्शन होंगे, और जब इलेक्शन होंगे हुकूमत आएगी, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अवाम मैंडेट दे और असम्बलियों में भेजें। इसीलिए हम असम्बली तहलील कर रहे थे। अपने इक़्तिदार की कुर्बानी हम इसलिए दे रहे हैं, दोनों असम्बलियाँ, KPK और पंजाब। लेकिन गवर्नर ने रात को, गवर्नर पंजाब ने शब खून मारा है, एक शहनशाह की तरह झूठे आर्डर निकालकर, गलत आइन की तशरीह गलत करते हुए, और इस तरह अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया जिस तरह कभी सदर ममलिकत 58(2) भी इस्तेमाल करते थे। असम्बली के अंदर जो करारदाद मंजूर की गई है, तरीके इस्तकाक भी और तरीके मजम्मत भी, मजम्मती करारदाद जो पेश की गई है और जो मंजूर की गई है कि गवर्नर को इस असम्बली में बुलाया जाए और बुला के पूछा जाए कि आपने गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी अमल किया और आपने इस 12 करोड़ अवाम का इस्तकाक मंजरू किया। इसलिए हम कहते हैं कि गवर्नर को बुलाया जाए। और सारी वफाकी हुकूमत पिछले 15 दिन से साजिश पे साजिश करके पंजाब में बैठी है कि यहाँ पे साजिश की जाए। पहले 3 महीने हमजा ने हुकूमत की, अदलिया ने गैर कानूनी करार दिया। ये वजीर आला ही नहीं है, हमने नहीं कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। और इसका साबका वजीर आला के तौर पर भी नाम नहीं लिखा जाएगा, ना इसकी तस्वीर कहीं पर लगेगी। लेकिन अंदर इक़्तिदार की हवस नहीं जा रही, और ऊपर बाप है, नीचे बेटा है, कभी ताया है, नीचे भाई है। एक खानदान लिमिटेड कंपनी बना के पाकिस्तान को चलाया जाता है, खानदान लिमिटेड, कि उस खानदान के अंदर रहकर जो जमहूरी किसी का हक है वो सलब कर लिया जाए और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सूबे को चलाया जाए। इनका पाकिस्तान में ना रहना सहना है, ना जायदादें हैं, ना औलादें हैं, ना इलाज है, ना शॉपिंग है, ना कोई चीज़ नहीं है। इनका सब कुछ मुल्क से बाहर है। अगर इस मुल्क के अंदर इनका कुछ है तो एक हुक्मरानी का जज्बा है कि हम यहाँ पर आके हुक्मरानी करें, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज पाकिस्तान जिन हालात में है, ये जरदारी और नवाज फैमिली, ये सारे इनके जो हवारी, ये पाकिस्तान के अंदर अपने पैसे ले हैं ना, जो बाहर जाके कहते हैं हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, और कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। लोग पूछते हैं तुम्हारी इलादे मुल्क से बाहर कारोबार करें और हम मुल्क के अंदर करें इन्वेस्टमेंट, आगे ये कैसा हो सकता है? अगर ये सिर्फ अपनी जायदादें जो इनकी बनी है पाकिस्तान के अंदर पैसे शिफ्ट कर लें, तो मैं यकीन से कहता हूँ पाकिस्तानी दलदल से बाहर निकल सकता है। लेकिन इनके पेट में कौम का दर्द नहीं है, औलाद के केसों का और पैसों का दर्द है कि केस किस तरह से ख़त्म करने हैं और उनकी दौलत किस तरह से बढ़ानी है, ये इनके पेट में दर्द है। हम गवर्नर पंजाब के जो उन्होंने गैर आइनी इकदाम किया उसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं, और इसके साथ साथ असम्बली में जो हमने तरीके इस्तकाक आज पेश किया उसके हवाले से उनको असम्बली में भी बुलाएंगे। अच्छा, मैं अर्ज कर, एक सेकंड मेरी बात सुन लेना। देखिए, बात ये है कि अभी हम बात कर रहे थे और जिस तरह मियाँ साहब कह रहे थे कि आज से 4-5 महीने पहले जिस तरह हमजा शहबाज के केस में अदालत ने इनके मुंह पर तमाचा मारा था, आज एक दफ़ा फिर अदालत में इनकी रुसवाई हुई है और हुकूमत
جو ہے اس کو بحال کر دیا ہے اور گورنر کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا عدالت نے۔ پورے ہیں اعتماد کے ووٹ کے لیے آج جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں کہہ رہے نمبر پورے نہیں تھے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد میں لیا گیا؟ جی بالکل، کوئی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں کیا جاتا۔ آپ کے سر نمبر پورے ہیں سر جی اعتماد کے ووٹ کے لیے؟ سر ابھی فیصلہ آیا ہے، جو کورٹ کی ڈائریکشن آئے گی ڈیٹیل ججمنٹ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ جی ہم پہلے کورٹ کا فیصلہ تو دیکھ لیں نا، اس کے مطابق ہم اگلا اپنا لائے عمل طے کریں گے۔ کورٹ کے فیصلے کو ہم دیکھیں گے اور کہ اس کے کورٹ بعد نے کیا ہمیں ڈائریکشن دی ہیں، اس کے مطابق اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہم اپنے موقف، جو ہماری پارٹی کا موقف پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ ہم جلد سے جلد اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، جس کے لیے آج ڈیٹ رکھی گئی تھی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن کیا دی ہیں، پھر اس کے بعد آئندہ کا جو لائحہ عمل لمٹ انہوں نے بنایا۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ راجہ صاحب کہ آپ نے کہا کہ وفاقی راجہ صاحب فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، یہ کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ان کو؟ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ وہ پلے کرا لے، پلے کرا لے۔